نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 206۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے سے ادا کریں گے، بے سل نہیں ہوگا، بئس الْمِهَادُ۔ بالاسم فحسبه، وہی پچھلی آیت کی طرح ثا اور سین میں فرق کرنا، اخذته خا کو پر کرنا، العزت ز پتلے حروف میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، قِلَّ اللہ اسم جلالہ کے لام سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے، تو اس لام کو پتلا پڑا جائے گا، قِلَّ کہ لو نہیں ہوگا۔ یہ ہیں جی علم صرف کے قواعد۔ آگے علم صرف، واو عطف اذا، پھر اسم ظرف زمان، زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب مستقبل یعنی، اور جب قیل لہ اتق اللہ، قیلا قوالا سے کالا بنا، قویلا سے قیلا بنا، لہو لام حرف جارہ، ہا ضمیر مجرور متصل، اتق اللہ یہ کیا جی، واو قاف اور یا مادہ سے باب ہے، باب افتعال، اور یہ بنا ہے فعل امر۔ فعل امر اتقیا یتقی سے اتقا یتقی، تو یتقی سے تتقی یہ لفظ بنے گا، تتقی۔ تو تتقی میں جب ہم نے علامت مضارع گرا دی، آخر میں حرف علت ہے اس کو بھی گرا دیا، پھر پہلا حرف تا جو ہے اگر اکیلا ساکن ہو یا مشدد بھی ہو، تو مشدد میں بھی تا دو ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو اس تا مشدد کے پہلے تا ساکن ہونے کی وجہ سے ایک الف کا اضافہ کیا، وہ کسرہ والا ہوگا کیونکہ یہ باب افتعال ہے، تو یہ پھر کی یہ لفظ آپ کا۔ اللہ اسم جلالہ، اخذت ہو، اخذ حمزہ خا زال مادہ سے، اخذ اخذا اخذو اخذت، تو یہ فعل ماضی ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہا ضمیر ہے بیچ میں، منصوب متصل، العزت اسم ہے مرفوع ہے، اسم مرفوع، کیوں مرفوع ہے؟ آخر میں تا کے اوپر ضمہ کی وجہ سے، بالاسم با حرف جارہ اور الاسم اسم ہے، الاسم اسم ہے، تو یہ مرکب جاری، فا حسبہ، تو فا یہاں پہ استئنافیہ ہے۔ حسب اسم، ہو ضمیر مجرور متصل، اسم جمع اسم مرکب اضافی، فا استئنافیہ، جہنم اسم
واو استنافیہ لام معطیہ للقسم. بئس فعل ناقص یہ افعال ذم میں سے آتا ہے. افعال دو قسم کے ہوتے ہیں، افعال مدح و ذم، تعریف کے لیے، اور افعال مدح و ذم، یہ ذم ہے مذمت کے لیے. المہاد اسم مرفوع ہے تو یہ فاعل بنے گا. آگے دیکھتے ہیں. علم صرف ہوئی جی. اس سے آگے علم نحو میں دیکھتے ہیں. واو عطف ہے پچھلی آیت کا اس آیت کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ چونکہ وہی شخص ہے اخنس بن شریق، اس کے بارے میں یہ دونوں آیات نازل ہوئی ہیں. پچھلی آیت کا اس کے درمیان یہ عطف ہے، یا یہ علماء اس کو استئنافیہ بھی لکھتے ہیں. تو اذا ظرف زمان ہے مستقبل، اس میں ظرف زمانے کی بات ہے اس میں. قیل فعل جمع نائب فاعل، فعل ماضی مجہول میں ہوا کی ضمیر ہی ہوتی ہے لیکن وہ مرفوع ہو کر نائب فاعل بنتی ہے. لہو مرکب جاری اتق اللہ، تو فعل امر کے پہلے صیغے میں ضمیر مرفوع متصل انت، وہ ہے اللہ اسم جلالہ. تو تم ڈرو کس سے؟ اللہ سے. اخذت ہو، تو جواب میں کیا ہوتا ہے؟ اخذت ہو فعل، اخذت فعل، ہو مفعول بہی، کیونکہ یہ منصوب متصل ہے تو مفعول بہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ منصوب کیوں ہے؟ فعل کے بعد آئی ہے. العزت اسم مرفوع ہے تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوعات ٹوٹل 8 ہیں، ان 8 میں سے ایک فاعل ہے، تو یہاں پہ یہ فاعل، فعل اور مفعول یہ پورا ایک جملہ بنا جس کے ساتھ تعلق ہے اس مرکب جاری کا. تو یہ متعلق بنا اخذت کا، متعلق فعل. تو جب اس سے کہا جاتا ہے، اس ایک شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اس کے جواب میں اس کے ڈرنے کی ہاں کرنے کی بجائے اس کو اپنے زمانے میں اس کی جو عزت ہے، جو شیطان نے اس کے اعمال اس کے لیے خوشنما بنا کر اس کے سامنے پیش کیے ہوئے ہیں، جس کو وہ عزت سمجھتا ہے، وہ عزت جو ہے وہ اس کو گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، متصل کر دیتی ہے. یعنی اخذت العزت بالاسم، تو اس کی عزت جو ہے اس کو اخذت کرتی ہے، جوڑ دیتی ہے، پکڑ کر گناہ کے ساتھ منسلک کر دیتی ہے. تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. تو جما دینا یہ با محاورہ ترجمہ ہے. تو اخذہ لفظی معنی پکڑنا ہے، تو عزت پکڑ کر اس کو گناہ کے ساتھ جما دیتی ہے. فا پھر استنافیہ حسبہ، فا استنافیہ نہیں ہے جی، الفصیحہ ہے. یہاں پہ اس فا کو ہم کہیں گے یہ الفصیحہ. تو حسبہ یہ مرکب اضافی ہے، اسم جمع اسم مرکب اضافی ہو کر یہ مبتدا ہے، اور اس کا خبر کیا ہے؟ جہنم، یہ بھی اسم مرفوع ہے. تو یہ دونوں مرفوع اسم جو ہیں کیا بن رہے ہیں؟ خبر اور مبتدا. پس اس کا ٹھکانہ جو ہے اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. حسبہ کافی ہے اس کے لیے جہنم، جہنم ہی.
واو استئنافیہ، پھر اس جہنم کے بارے میں آگے یہ خبر ہے کہ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہے افعال ضم، مدح و ضم میں سے ضم۔ نعمہ جو ہے مدح ہے، وہ تعریف کے زمرے میں آتا ہے، اس کا الٹ ہے بئس۔ تو یہ فعل ہوا اور یہ مرفوع اسم اس کا فاعل بنا، تو گویا وہ جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ پھر بات ہو رہی ہے اسی شخص کی جب اس کو کہا جاتا ہے اخنس بن شریک کو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر قولی محبت کرتے ہو لیکن فعلی محبت کرنے سے اجتناب کر لیتے ہو، تمہیں فعلی جو محبت ہے اس کو ادا کرنے وقت تمہاری معاشرے میں عزت اور وقار جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے، تو وہ تمہیں گناہ کی طرف راغب کر لیتا ہے، پس تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی کافی ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہر اس کریکٹر کے لیے ہے جو آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن اس طرح ہوگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیم کو مانتا تو ہے، محبت تو کرتا ہے، لیکن عمل کرتے وقت اس کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔